الیکشن ہم جی بی میں ہار بھی گئے تو ہم ہارے نہیں تھے، ہمیں ہروایا گیا، ہماری سیٹیں نہیں گئی، لیکن لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ گور صاحب بتائیے گا، ملک میں دہشت گردی ایک مرتبہ پھر سر اٹھا رہی ہے اور پی ٹی آئی کے معاملات کدھر پہنچے ہیں، کیا کہیں گے ساری صورتحال پہ؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں یہ ملاقاتوں پہ کہوں گا، ٹیوزڈے والے دن آج میں آیا ہوں، 270 دن ہو گئے کہ ہمارے خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی، اور میں ایک بات کا ضرور ذکر کروں گا کہ یو این اسمبلی نے جس وقت 17 دسمبر 2015 کو ایک ریزولوشن 17/175 پاس منظور کر لیا تھا، تو وہ نیلسن منڈیلا رولز تھے، اس میں سے رولز 43، 44 اور 58 یہی تھے کہ کسی بھی قیدی کو میکسیمم 15 دن کے علاوہ، جو میکسیمم ٹائم پیریڈ رکھا تھا کہ اس کے علاوہ کبھی کنفائن میں نہیں رہے گا، اور اگر ایسا ہوگا تو وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوگی انٹرنیشنل سطح پہ۔ میں سمجھتا ہوں، پہلے بھی میں کہتا رہا ہوں کہ یہ ملاقاتیں کراؤ، ملاقاتوں کے لیے گوشہ رکھو، نرم گوشہ رکھو، یہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے، ان کو آپ کسی صورت نہ روکیں۔ ملاقاتیں ہوگی تو حالت بہتر ہوگی، بیوی کے بچوں کو جو بچے ہیں وہ ملیں گے ان کے ساتھ، خان صاحب سے بہنوں کی ملاقات ہوگی، لیڈرشپ کی ملاقات ہوگی، وکلاء کی ملاقات ہوگی، تو چیزیں بہتری کی طرف جائے گی۔ یہ لوگ بھی اتنا نہیں آئیں گے، یہ جتنا بھی آپ اس کو روکیں گے اتنی زیادہ حالات خراب ہو رہے ہیں، تشویش بڑھ رہا ہے خان صاحب کے صحت کے بارے میں، بشرا بی بی کی صحت کے بارے میں۔ یہ انتہائی غیر انسانی سلوک ہے، تو میں ایک مرتبہ پھر مطالبہ کروں گا کہ ہماری ملاقاتیں کراؤ، ملاقاتوں کو نہ روکو۔ ملاقاتوں کو جس نے بھی روکا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں ملک کا خیر خواہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کی کیا امپلیکیشنز ہو رہی ہے۔ 270 دنوں سے کسی کی ملاقات روکنا، میں سمجھتا ہوں پورے دنیا میں کبھی نہیں ہوا ہوگا، تو یہ ایک حد ہے جو کراس کر گئی، مزید بہتری اب آنی چاہیے۔ آج اگر بشرا بی بی کی فیملی کی ملاقات اگر ہو سکتی ہے وہ ہو جائے، لیکن اس طرح خان صاحب کی 2 بہنیں آئی ہوئی ہے، اگر ان کی ملاقات ہو جائے تو عوام کو تسلی ہو جائے گی، خان کی صحت کے بارے میں خبریں آئے گی۔ جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے تو دہشت گردی اس ملک میں ناسور ہے، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، دہشت گردی ہر صورت میں اس ملک سے ختم ہو۔ ہمارے جو شہداء ہیں وہ جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، چاہے وہ افواج پاکستان ہے، چاہے وہ اداروں کے لوگ ہیں، چاہے وہ پولیس ہے۔ ہمارے شہداء اس قوم کے ہیرو ہیں، ہمارے فخر ہیں۔ شہید ان کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ تنخواہ تو کیا، دنیا کے سارے خزانے ان کی قربانی کا نعم البدل نہیں ہے۔ وہ یتیم بچے، وہ بیوائیں، وہ والدین، وہ ہمارے ہیرو ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کی قربانیوں کے معترف ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ہمیشہ ان کے سائڈ پہ رہیں گے۔ میں ساری سیاسی لوگوں سے یہ کہوں گا، ملک آلریڈی بڑے مشکلات میں ہے، جب سیاسی گفتگو ہوں تو اس میں ہمارے شہداء کو نہ گھسیٹیں۔ ہمارے شہداء ہمارے فخر ہیں، ہمارے ہیرو ہیں، انہوں نے نذرانے پیش کیے ہیں، جان کا نذرانہ انہوں نے اس ملک کی قوم کی حیات کے لیے دیا ہے، انہوں نے اس ملک کی دفاع کے لیے دیے ہیں، اس ملک کی یکجہتی کے لیے دیا ہے، ہم سب کے لیے دیا ہے۔ ہم اس کو دن رات سلام کرتے ہیں اور ان کی قربانیوں کا اعتراف کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کا خون کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ موجودہ حالات میں رحمان صاحب نے بیان دیا ہے، آپ اس کی کیٹیگوریکلی مذمت کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں یہ کہہ رہا ہوں، جو وہ زبان استعمال کی گئی یا جس طرح کا بیان دیا گیا، کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور مولانا صاحب کے درمیان جو قربتیں بڑھ رہی ہیں تو ایسی بیان بازی نہیں، دیکھو، پاکستان تحریک انصاف کی جس کے ساتھ بھی قربتیں بڑھ رہی ہیں، ہم بڑا کیٹیگوریکلی سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں۔ دہشت گردی پہ صرف ایک ہی موقع پہ، وہ یہ کہ دہشت گردی ناسور ہے، اس ملک کی کینسر ہے، اس کی ترقی کے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے تو دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، دہشت گردی ختم ہونے چاہیے، نیشنل ایکشن پلان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اگر مولانا صاحب کی پوری سپیچ میں نے نہیں سنی ہے کہ انہوں نے کیا کہا، لیکن جو شہداء ریلیٹڈ الفاظ ہیں میں اسے ڈس ایگری کرتا ہوں۔ سر، انہوں نے خصوصاً افواج پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیے گا؟ اب مولانا صاحب نے اپنی سپیچ میں خصوصاً افواج پاکستان کو جو ہے تنقید کا نشانہ میں تو کہہ رہا ہوں سیاست کے لیے 20 اور چیزیں موجود ہیں، کوئی ایسی چیز کو ڈسکس نہ کرے جو متنازع ہو۔ ہمیں حل ڈھونڈنا ہے بجائے اس کے کہ مسائل کو ہم مزید الجھائیں۔ دوسری بات ہے، اس ملک کی 70 سال میں جو کچھ ہوا ہے یا جو کچھ آج ہو رہا ہے، جس طریقے سے سختیاں لوگ برداشت کر رہے ہیں، اس کی اگر آپ کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں گے تو انگنت سٹوریاں ہوگی، اس میں کس نے کیا رول پلے کیا ہے وہ تاریخ خود فیصلہ کرے گی۔ لیکن ملک کو اگر بہتری کی طرف لے کے جانا ہے
تو وہ چیزیں اٹھا لے جس سے قوم کی بہتری کی طرف ہم لے کے جا سکتے ہیں. یہ جو دہشت گردی ہے اس پہ یکساں ہمارے وہ ہو بیانیہ. آج جس طریقے سے BLA والے کہہ رہے ہیں پاکستان کے خلاف ان کا ایک سازش ہے، ہم تو پہلے کہہ چکے ہیں کہ BLA ہندوستان ہے، ہندوستان BLA رائے BLA. اس کے خلاف پورا ملک، پورا قوم، سارے لوگ یکجا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جو ملک کے دشمن ہیں، خاص کر مئی 2025 کے بعد اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو بڑی کامیابی دی ہے، انڈیا کو جو پسپائی ہوئی ہیں، انڈیا وہ نہیں بول رہا اور اس کے آڑ میں وہ پراکسی وار پاکستان میں کھیلنے کی کوشش کرے گا. جس طریقے سے پہلے پاکستان کے ساتھ 2 نمبری کر رہا تھا، انگلی دکھا رہا تھا، اللہ نے قوم کو یکجا کر کے پاکستان، افواج پاکستان کے ذریعے سے انگلی نہیں، ان کا پورا ہاتھ توڑ دیا ہے. اب انشاءاللہ ان کی سارے ارادے ختم ہوں گے. وہ جہاں جہاں پاکستان پہ حاوی ہونے کی اور وار کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو منہ کھانی پڑے گی. پوری قوم انڈیا کے خلاف پہلے بھی متحد تھا، آج بھی متحد ہے. اور وہ زمین جس کی بھی ہے، چاہے وہ افغانستان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو، چاہے وہ ہندوستان کی زمین پاکستان کے خلاف ہو، ہم سب کی یک زبان مذمت کرتے ہیں. پاکستان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ایک ہفتے میں اتنا آپ کی ایک بات سے میں ہمیشہ اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے کارکن ہم سے توقع رکھتے تھے، شاید ہم ان کے توقعات پہ پورا نہیں اترے، اور وہ ہم سے ناراض ہے اور ہم سے بدظن بھی ہے اور ہمارے خلاف وہ باتیں بھی کر رہے ہیں. اور میں ان کو نیچرلی سمجھتا ہوں، بیکاز وہ یہی سمجھتے ہیں کہ دیکھو وہ تو عام لوگ ہیں، لے پرسن ہیں، ان کو اتنے ان چیزوں کا کمپلیکیشنز کا نہیں پتہ. وہ سمپل یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب کے پاس کیوں ڈاکٹر نہیں جا رہا، خان صاحب کی ملاقاتیں کیوں نہیں ہو رہی، آپ لوگ کر کیا رہے ہو. تو یہ ایک نیچرل ہے، لیکن ہم ان کو یہ باور کراتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں آئین قانون کے مطابق ہر جگہ آواز اٹھا رہے ہیں. اور ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ اشتعال میں نہ آنا، آپ ہمارے ساتھ رہو، آپ اکٹھے رہو، آپ خان کے ساتھ رہو. انشاءاللہ آخری جو کامیابی ہوگی وہ حق کی ہوگی ہمارے ساتھ. جہاں تک آزاد کشمیر کا تعلق ہے، ہم نے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے. بائیکاٹ ہمارا فائنل ہے، لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر وہاں کے حالات بدل گئے، چینج ہوئے، تو ہم اس کو ریویو بھی کر سکتے. ایز وی اسپیک وہ حالات ایسے نہیں ہے کہ وہاں پر پرامن انعقاد ممکن ہو الیکشن کا. یا جو ہمارے ریزرویشنز ہم نے اپنے پریس ریلیز میں جو ایشو کیے تھے 2 جولائی کو، وہ اگر ختم ہو گئے ہو تو چونکہ وہ ریزرویشن ہے اس لیے ہم اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. لیکن دیکھیں لوگ پھر بھی خان صاحب ہی کے ساتھ ہیں. الیکشن ہم GB میں ہار بھی گئے تو ہم ہارے نہیں تھے، ہمیں ہروایا گیا، ہماری سیٹیں نہیں گئی، لیکن لوگ ہمارے ساتھ ہیں. پنجاب سے ہماری ساری سیٹیں نہیں گئی، لیکن پھر بھی عوام ہمارے ساتھ ہے جتنے یہاں لوگ آتے ہیں. اور ہم یہ ضرور کرتے ہیں کہ دیکھو ڈائلاگ پہ یقین کرتے ہیں، ڈائلاگ ہونے چاہیے، سیاسی مسائل کا سیاسی حل ہونا چاہیے. اگر آپ نے 3 سال پورے ہونے کو آئے اور آپ نے 4 سال ادروائز بھی حکومت کی، آپ نے 5 بجٹ بھی دے دیے اور آپ کو ڈیلیور نہیں کر سکے، اور ملک اتنے مشکل میں ہے. میں کہتا ہوں جو لوگ مقتدرہ حلقے ہیں یا جو لوگ اقتدار میں ہیں، یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ملک کو اکٹھا کرے، اس کو جوڑے. اور آپ کبھی نہیں جوڑ سکتے اگر آپ مقبول لیڈروں کو جیلوں میں رکھیں گے، اس کی فیملی کے ساتھ ملاقات تک کی اجازت نہیں دیں گے. دیکھو یہ ملاقاتوں کی آپ اجازت دیں گے تو یہ سے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. آپ اس کی بیوی کو ریلیز کریں گے، اس کی بہنوں کو جیل میں نہیں ڈالیں گے تو حالات اور بہتر ہو جائیں گے. اور جب آپ خان صاحب کو ریلیز کریں گے تو ٹرسٹ میں یہ دنیا خوش ہوگی، ملک خوش ہوگا، بہتر ہوگا.